वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये तोते हैं और इनको मैंने इनकी सब चीज़ों को साफ़ किया है, खुद साफ़ किया है। मेरी अभी हेल्प करने वाली जो है अभी तक आई नहीं है, तो मैंने इनको दाना वगैरह डाला। तो मैंने कहा जब तक फारिग बैठने से अच्छा है कि अल्लाह का ज़िक्र भी करते रहें और साथ में इनको साफ़ सुथरा भी कर लें। ये सब साफ़ किया है। जब मैं यहाँ पे आई तो अल्लाह ने मुझे दिखाया कि खाली जो है इंसान जो है वो लड़ते नहीं हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाइट वाला जो तोता है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़े हैं। इतना लड़े कि जब मैं आई थी ना तो ये वाइट वाले तोते के खून निकल रहा था। इसने क्या किया, फिर दोबारा ये लड़े इसलिए कि ये जो सामने तोता बैठा है, ये यहाँ से इनके खाने में से खाना खाने के लिए आया। जब आया तो ये वाइट वाले ने इसको मारा, क्योंकि वाइट वाले का घर इधर को है और इसका घर जो है वो इधर को है, इन दोनों का। ये फिर इसके लिए खाना लेके आया तो मैंने देखा ये अपने मुंह से निकाल के इस तोती को, ये जो अंदर बैठी हुई है, ये इस तरह इसको खाना दे रहा था। और ये मार के आया भाई। ये देखे माशाल्लाह से कि हाइट में थोड़ा सा ये वाइट वाला बड़ा भी है और वाइट वाले ने बड़ी ही मार खाई है। बहुत खून निकल रहा था इसका। पर इसने क्या किया कि खून निकलने के बाद ये नमक से इसको अच्छी तरीके से, हालांकि आप देखिए हमारा जो ज़ख़म हो जाता है हम उसके ऊपर नमक लगाते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है। इसने ये नमक लगाया ठीक ठाक। ये समंदरी नमक है, ये पिंक सोल्ट जो मैं आप लोगों को कहती हूँ, समंदरी नमक ये है। ये पिंक सोल्ट, ये जो नीचे रखा हुआ है, ये पिंक सोल्ट है। मैं आप लोगों को बोलती हूँ जो हम लोगों को खाना चाहिए, ये हमारी फितरत पे है, इससे बीमारियां दूर होती हैं। तो इसने क्या किया, ये वाइट वाला जो है, इसने ये नमक के साथ अच्छी तरह से अपने ज़ख़म को रगड़ा रगड़ा रगड़ा। उसके बाद ये इसका खून बंद हो गया और फिर उसके बाद ये अब इधर ये दोनों जो थे ये इनके पास आए, आपस में सुलह। और जब इन्होंने देखा कि मैंने इनका भी दाना अलहदा से रख दिया है, तो फिर ये अब इनके पास बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं अपने उसके अंदर। तो ये इधर को भी आ रहे हैं, या तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये हमारी मलकियत है। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं, ये दोनों आपस में, ये बार बार ये देखें इसके पास जाता है और ये उसको कुछ कह रहा है। तो ये अल्लाह ताला इंसानों को दिखाता है, ये जानवरों में भी है। अगर हम इन चीज़ों की लालच या इन चीज़ों का नहीं कुछ करते तो ये अल्लाह ने ही मुझे हुक्म अता फरमाया, तो मैंने इनके लिए अलहदा से ही दाना रख दिया ताकि आपस में ये लोग लड़े ना। और ये देखें, ये तोते हैं। अच्छा, इनकी सफाई का मैं बता रही थी कि सफाई का बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखना चाहिए हमें, क्योंकि ये भी जानदार हैं। तो मैंने ये इनकी ये नीचे गिरी हुई थी, ये मैंने इस तरह करके ये सूख गई। ये जो इनको इन्होंने पोटलियाँ की हुई थी ये तकरीबन सूख गई हैं। तो मैंने इस तरह साफ़ करके इनको, ये सारा मैंने कचरा निकाला है इनका, ये सारा इनका कचरा निकाला है। अब ये जो कचरा है इसके अंदर काफ़ी दाना भी है, आप देख रहे हैं ये दाना है ये। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जितनी मुर्गियां हैं ना, ये सारी की सारी मुर्गियां ये कचरा खा जाएं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अगर हम रोज़ाना के मामूल में, जब मैं पहले यहाँ पे आई ऊपर, एक दिन मेरे हस्बैंड कहने लगे आधा चलो ऊपर चलो, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना ज़्यादा थोड़ा सा वक्त है, इतना ज़्यादा काम है, तो मैं ऊपर नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा आ जाओ। जब मैं आई तो मैंने देखा काफ़ी गंदगी थी ऊपर, बहुत ज़्यादा। आप देखें कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स पैदा फरमाए, ऐसी चीज़ें जो हमने देखी भी नहीं हैं। अल्लाह खूबसूरती को पसंद फरमाता है, क्योंकि अल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द, अल्लाह का नूर ज़मीनों आसमानों में है। और अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें पैदा फरमाई हैं कि अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा हर चीज़ का बनाया है। तो हमें क्या करना है कि उसको, हमें सफाई निस्फ ईमान है, हमारा आधा ईमान जो है वो सफाई से है। अब ये जो जानवर हैं
یہ لوگ بیمار ہو جائیں گے ایسے ہی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑا وقت جو لوگوں کے لیے بھی نکالتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے بھی نکالتی ہوں. تو میں اپنے بچوں کو، ہم نے یہ جو جانور تھے، آپ کو پتہ تھا کرونا لگ گیا تھا بہت زیادہ، جو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. تو اس کے اندر کیا کیا کہ بچوں نے بولا، میرے بیٹوں نے، کہ ہم نے کبوتر رکھنے ہیں اور خرگوش رکھنے ہیں. تو ان کے بابا نے ان کی فرمائش کو رد نہیں کیا اور وہ ساتھ گئے صدر، اور وہاں سے یہ سب چیزیں لے کے آئے. طوطے خریدے، پھر انہوں نے کبوتر خریدے، پھر انہوں نے خرگوش خریدے. اس طرح کرتے 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 تقریباً 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینوں میں ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی بچے بھی دیے. پھر اب جو بچے ہیں وہ عبدالکبیر، اس کی آن لائن کلاسیں، وہ پڑھنے لگ گیا، اس کی پڑھائی صبح شام. عبدالقدیر بابا کے ساتھ آفس جانے لگ گیا. انہوں نے شروع میں بہت خوبصورت رکھا اس جگہ کو. تو اب جو ہے یہ یہاں پہ پھر یہ لوگ آتے اور دانہ ڈال کے، ظاہر ہے جب انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو وہ آئے گا اور دانہ ڈال کے چلا جائے گا. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ، یہ ہم عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے صفائی کرنا. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنا تھوڑا وقت نکالوں اور جو ہے یہ میں باہر جو ہے یہ نکال رہی ہوں صرف اور صرف اس کے لیے، مرغیوں کے لیے. مرغیاں کھا جائیں گی یہ. تو میں نے کہا اپنا وقت نکال کے 1 گھنٹہ آدھا ان کے لیے نکال لو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرما دے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے کاموں میں لگ جاتا ہے تو میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں. سبحان اللہ. ہم نیکیاں کرتے ہیں، اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرماتا ہے. ہم سب جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں جانوروں کا خیال جو ہے، یہ ہماری کوئی چیز جو ہے ضائع نہیں ہو رہی. جو چیزیں بچی ہیں ہماری، وہ چیزیں، میرے بچے بولیں گے تو مما نے ہمارے طوطے اڑا دیے. یہ طوطے اوپر کھلے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ کھلے ہوئے ہیں. اور مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ باہر نہیں نکلیں گے. کیونکہ ہماری مرغی جو ہے وہ، میں نے آ کے 2 دن دانہ وغیرہ ڈالا تو میں نے کہا میرے بیٹا جو ہے وہ بند کر دے گا. عبدالکبیر اپنی کلاس لے کے، آن لائن کلاس لے رہا تھا، تو میں نے کہا جب تک میں جا کے ان کو ڈال دیتی ہوں تو یہ بند کر دے گا. اس نے بند نہیں کیا تو مرغی باہر چلی گئی. اور مرغی باہر چلی گئی بیچاری. وہ پھر میرے بیٹا ڈھونڈتا رہا. ان کے بابا نے کافی شور کیا. ان کے بابا نے بولا یہ لاپرواہ ہے، مرغی کی کوئی بات نہیں ہے، پر یہ لاپرواہ ہے، اس نے لاپرواہی کی ہے اور وہ مرغی نکل گئی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے دل میں یقین تھا اور اللہ پہ بھروسہ تھا مجھے کہ جو حلال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہیں جاتی. تو یہ جو ہے یہ اب ہماری مرغیاں کھا لیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے گی. تو یہ مرغی تھی، یہ جس نے انڈے دیے ہوئے نا، یہ دیکھیں اندر انڈے دیے ہوئے، اس نے انڈا دیا ہوا ہے. میں نے سمجھا کافی دیر سے بیٹھی، میں نے کہا دوسرا انڈا بھی دے گی، پر نہیں دیا. یہ والی مرغی یہ جوان ہے، ینگ ہے، یہ اڑتی ہے، چھلانگیں لگاتی ہے. تو یہ جو مرغی ہے نا یہ چلی گئی. ساتھ والے دکان والے نے پکڑ لی. میرے ہسبینڈ نے آ کے کافی شور کیا بیٹے کے اوپر. میں نے کہا مرغی کے لیے آپ شور کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مرغی کی بات نہیں ہے، لاپرواہی کی بات ہے. وہ یہ ہوا، میرے اللہ نے چاہا، ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، مرغی مل جائے گی. تو وہ صبح میرا بیٹا دکان پہ گیا تو دکان والا کہنے لگا کہ تم پریشان ہو رہے ہو، مرغی میں نے رکھی ہے، تمہاری مرغی میرے پاس ہے. مرغی لے کے آ گیا. 1 مرتبہ مل گئی. پرسوں پھر ایسے ہی ہوا. پرسوں پھر یہ مرغی جو ہے نا چھلانگ لگا کر بھاگ گئی. یہ بھاگ گئی اور کیا کہتے ہیں نا پوری رات باہر رہی. اب میں جب کل صبح اوپر آئی تو میں نے، میری ساتھ والی پڑوسن ہے، وہ مجھے کہنے لگی کہ آبدہ مرغی تو یہاں پہ آئی تھی میری صبح 6:30 بجے نا یہاں پہ آئی تھی، تو پھر میں نے بھگا دی تمہاری طرف. اب میرا بیٹا بولنے لگا مما میں 7 بجے اوپر آیا تھا تو مرغی تو نہیں تھی.
اب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ میرے بیٹے کو بازار سے مرغی مل گئی، باہر گھوم رہی تھی، پوری رات باہر رہی. تو جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ کرے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم والدین بھی اپنے بچوں کی اتنی زیادہ حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات صرف اور صرف وہ رب کریم کی ذات ہے، جو موت سے پہلے موت کے فرشتے کو مقرر کیے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے اور ہماری ہر چیز کی حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر کل ملاقات ہوگی اور پھر کل میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. ابھی آج تو یہ میں نے چیزیں ساری ڈالی ہیں ان کو. یہ دیکھیں، یہ ساری جو میرے پاس ویسٹ چیزیں ہیں، یہ سب میرے پاس چاول اور چھلکے، یہ سب تقریباً دوپہر تک اس کو ختم کر دیں گے. یہ میں روزانہ ایسے ہی کرتی ہوں. میری چیزیں جتنی روٹیاں بچ جاتی ہیں بھگو دیتی ہوں، چاول بچ جاتے ہیں، یہ ماشاءاللہ سے کھا جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ سارے چھلکے خرگوش کھا جاتے ہیں اور کیسے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ شلجم کے چھلکے ہیں. اور یہ دیکھیں، اب کھانے کے بعد جا کے وہ دھوپ لگوا رہے ہیں یہ. اور یہ میرے کبوتر ہے، یہ ان کو میں نے ابھی اڑایا. یہ کافی پروان میں اڑے اور اڑ کر پھر آ کے یہ بیچارے بیٹھے ہیں. اور اب بیٹھ کے تھوڑی دیر دھوپ لگوائیں گے اور اس کے بعد جب یہ کھا پی لیں گے میں ان کو بند کر دوں گی. اور یہ مرغا، یہ جو میں نے بند کیا ہے، یہ بہت لڑاکا ہے. مرغی یہ اتنی لڑاکا ہے، یہ مارتی ہے دوسری مرغیوں کو. میں نے اس کو یہ تھوڑا سا اس طرح رکھ دیا. میں نے کہا بھوکی بھی نہ رہے اس کا جال، اور میں نے کہا یہ اپنا کھاتی رہے اور اسی کے اندر رہے. اور وہ مرغیاں ہیں اس کے بعد. اور یہ خرگوش ہیں، بچے ہیں سارے. یہ کبوتر ہے. اب کل میں آپ لوگوں کو کبوتروں کا جو ہے پنجرہ وہ دکھاؤں گی اور پھر اس کو ہم صاف کریں گے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اور اسی طرح اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں اور ثواب بھی پاتے رہے اور دل کو سکون بھی دیں. اور اپنے بچوں کی حفاظت بھی ہمارے اسی سے ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نماز پڑھتے رہیے گا اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.